کنز العلماء مفکر اسلام وفادار صحابہ وفادار اہل بیت کنز العلماء مفکر اسلام باخدا ہم تیرے ساتھ ہیں اے فدائے رضا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ
جامعہ غوثیہ احسن المدارس کے سٹیج پر استاذ الاساتذہ بحر العلوم ارشاد ملت حضرت قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد نقشبندی قدس سر العزیز کے فیوز و برکات کے زیر سایہ عرس مقدس کی اس نشست میں اور جامعہ غوثیہ احسن المدارس کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور ارشاد ملت قدس سر العزیز کے صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ مفتی محمد احسان الحق قادری صاحب، صاحبزادہ محمد اکرام الحق قادری صاحب، صاحبزادہ محمد عرفان الحق قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد عطا المصطفیٰ قادری صاحب، آپ کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان گلشن اپنی بہاریں تقسیم کر رہا ہے۔ فضلاء علماء کی بہت بڑی تعداد ہے۔ بندہ ناچیز حضور ارشاد ملت قدس سر العزیز کی علمی تحریک کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریک جو ایک دیہات سے چلی ہے، بڑے بڑے شہروں پہ اس کا راج نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس مرکز کا ایک خاص رنگ ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کی نسبت سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی جو تحریک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے فضل سے اس مرکز کا ایک ایک سپاہی آج بھی سینہ تان کے محاذ پہ کھڑا ہے اور بدعقیدگی کے طوفانوں کے مقابلے میں چٹانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ یہاں سے علماء حق کی جو ٹیمیں تیار ہو کے نکل رہی ہیں، عملی میدان میں رب ذوالجلال انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ چونکہ چند دن پہلے ہی شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کا 7واں سالانہ عرس مقدس گزرا ہے، میں ان کی شخصیت پر چند اشعار پڑھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ کیونکہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید آپ نے اڈیالہ جیل کے اندر جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پھندہ چومتے ہوئے بلند کی تھی، آج وہ صدا اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا، چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا، سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا، بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں، بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں،
ایسی شان سے وہ دنیا سے ذی شان گیا۔ ممتاز تو پہلے ہی تھا، غازی بھی آخر ٹھہرا۔ ممتاز تو پہلے ہی تھا، غازی بھی آخر ٹھہرا۔ وقت رخصت لیے شہادت کا عنوان گیا، بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جھوم کے پھندا وہ جھوم کے اتنا بولا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والوں، چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا۔ تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و ہمت، چند ماہ شوق سے جب آصف بھی زندان گیا۔ آج ہمارے سامنے یہ علماء کرام کی جو ٹیم، ایک نیا دستہ تیار ہوا، ابھی علماء و مشائخ نے ان کی دستار فضیلت کی، اور اللہ کے فضل سے شروع سے لے کر دورہ حدیث تک انہوں نے یہاں تکمیل کی۔ جتنے لوگ مجمع میں ان کا دیدار کر رہے ہیں اور سٹیج پر میں ابانہ سے ایک حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے انہی سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادہ، مصحف قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں والنظر الی الرجل من اہل السنہ الذی یدعو الی السنہ وینہی عن البدع عبادہ۔ ایک تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور دوسرا اس شخص کو دیکھنا عبادت ہے کہ جو عقیدے میں سنی ہو اور پھر لوگوں کو بدعت سے روکتا ہو اور سنت کی دعوت دیتا ہو۔ ہر عالم کی بات نہیں، سنی عالم، کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین، یہ بچے گھر سے نکلے تھے اس وقت ان کا تعارف اور تھا، اور اس مرکز اہل سنت میں آئے۔ آج کیا شان ملی کہ جو ان لفظوں کے مطابق آج عقیدہ اہل سنت میں رہتے ہوئے عالم بن گیا ہے، اور یہ عزم رکھتا ہے کہ وہ سنت کی تبلیغ کرے گا اور بدعت کو روکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایسے فرزند کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک تو مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی اولاد میں سے آج تک نہ کوئی حافظ بنا ہے، نہ قاری بنا ہے، نہ عالم بنا ہے، وہ آج ہی یہ نیت کر لیں کہ وہ اپنی نسل میں سے کم از کم ایک بچہ تو اس منصب کے لیے یہاں یا مدارس دینیا میں بھیجے گا جو اہل سنت کے مراکز ہیں، کہ ایک دن وہ ایسا سپوت بن جائے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت بن جائے۔ اور یاد رکھیں یہ جو شرط ساتھ لگائی گئی، سنی ہونا اور پھر دین کا مبلغ ہونا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین
वंतिहाल अलमुब्तिलीन व तावील अलजाहिलीन, मुस्तकबिल की खबर देते हुए ये सारी कायनात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली पर यूं है जैसे राई का दाना होता है। आप देख रहे थे हर सदी को, हर सदी के हर साल को, हर साल के हर महीने को, हर हफ्ते हर दिन को, हर घंटे हर मिनट को, हर इलाके को, और वो निगाह जो क़यामत तक के हालात को देख रही थी, वो गौसिया असरुल मदारिस के स्टेज को भी देख रही थी। और कायनात में हर साल जो नौनिहाल उलमा बनते हैं उनको देख रही थी। फरमाया कभी भी मेरी उम्मत बाज नहीं होगी, हर दौर में इसमें मेरे वारिस पैदा होंगे, वो आदिल होंगे, अहले सुन्नत होंगे। महज पढ़ जाना काफी नहीं, पढ़ने के साथ एतकादी अदल भी जरूरी है, और एतकादी अदल ढूंढना हो तो उसी को ही मसलक आला हजरत कहा जाता है। कहीं एक जुल्म है, कहीं दो, कहीं 10, कहीं जुल्म ही जुल्म, और जुल्मातुल बादुहा फौका बाद। मगर अहले सुन्नत का वो मसलक है कि रब्बे जुल जलाल ने जिस मसलक को शुरू से ही हर तरह की एतकादी अदालत अता फरमाई है, ये पढ़ के फिर ड्यूटी लग जाती है। एक तो यह है कि ड्यूटी यहां सवदा साहब लगाएंगे कि किस जगह पढ़ाना है, किस जगह लोगों की रहनुमाई करनी है, फतवा देना है, खिताबत करनी है, इमामत करनी है। और एक दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदियों पहले ड्यूटी लगा दी गई है, यनफून अनहु तहरीफ अलगालीन। फरमाया हर दौर में मेरे वारिस पैदा होंगे जो मुआशरे में गालियों का मुकाबला करेंगे, गाली तहरीफ करेंगे। मेरे वारिस उस तहरीफ के मुकाबले में डट जाएंगे, गाली दीन बदलेंगे। मेरे वारिस बताएंगे कि असल दीन कौन सा है। वंतिहाल अलमुब्तिलीन, बातल परस्त दीन में हिला साजियां करेंगे। और मैं हर दौर में मेरे ऐसे वारिस पैदा होंगे जो उन हीला साजियों का पर्दा चाक करेंगे। और वतावील अल जाहिलीन, फरमा हर दौर में कई जाहिल ऐसे होंगे कि जो मन मानी तावीलें करके दीन बिगाड़ना चाहेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कभी भी अंधेरा नहीं छाएगा, हर जमाने में वो शेर पैदा होते रहेंगे जो जाहिलों की तावील का पर्दा चाक करके दीन का हकीकी चेहरा लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। ये ड्यूटी है इन फारिग तहसील उलमा की, हर आलिम की। ये ड्यूटी है आप सारे हजरात की कि जिस वक्त कोई नबवी मिशन पे चलते हुए गाली की तहरीफ का मुकाबला कर रहा हो, बातिल परस्त की हीला साजी का मुकाबला कर रहा हो, जाहिलों की तावील का मुकाबला कर रहा हो, जो उस नेटवर्क में शरीक होगा और जो उनके साथ मुआविन बन के जमाने के फसाद का मुकाबला करेगा, रब्बे जुल जलाल हर उस बंदे को 100 शहीद का सवाब अता फरमा देगा। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के मिशन से इस हद तक ही वफा जरूरी नहीं कि उलमा तैयार किए और अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, मुआविनीन आगे जिस मनसब पर ये फैज हुए हैं उसको निभाने के लिए इन्हें तुम में से हर एक की जरूरत है। इस वास्ते कि एक तो हमारा मुकाबला है अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, यहूद से, नसारा से। दूसरा, ये जो 3 महाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, दीन में तहरीफ करने वाले और दीन में गलत तावीलें करने वाले और हिलासाजी करने वाले, जब इनमें से किसी एक का भी रद्द किया जाएगा तो फिर वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा
क्योंकि चोर की जब चोरी पकड़ी जाती है उसे पकड़ने वाले पे बड़ा गुस्सा आता है। ये उलमा जब मुआशरे में गलत तावीलें करने वालों का मुहासबा करेंगे तो लोग इनके दरपे हो जाएंगे, हमले करेंगे, गालियां देंगे। ऐसे मौका पर अपनी जुबान के एक जुमले से भी अगर तुम इनकी हिमायत कर दोगे, इनके मुआविन बन जाओगे, रब्बे जुल जलाल तुम्हारा शुमार भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मुजाहिदों में फरमा देगा। उलमा के लिए ये जरूरी है। सहूलत तो हर किसी को अच्छी लगती है, मकबूलियत और पॉपुलैरिटी मुतासिर ना हो ये हर कोई चाहता है, मगर हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है अगर कांटे में हो खूए हरीरी। अगर दीन को बचाना है तो फिर गाली की तहरीफ का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर गाली की तहरीफ का मुकाबला नहीं करोगे तो गाली आपको जलसे में भी बुलाएगा, आपको नजराना भी देगा, उसके मुरीद आपके मुआविन भी बनेंगे, लेकिन अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे कि पढ़ा तो इसलिए था कि तुझे आंखें मिले और आंखें मिली हैं तो तू जो नाबीने कुओं में गिर रहे हैं तुम उनको बचाओ, और तुमने खुद नाबीना होने का अंदाज इख्तियार कर लिया। अगर मकबूलियत का मर्ज लग जाए कि बोलना नहीं वरना लोग हाथ चूमने छोड़ देंगे, वरना लोग हमसे दूर चले जाएंगे, तो सबसे पहले जिन्हें राजी करना है वो अल्लाह की जात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लिहाजा किसी गाली के लौंडे गालियां दे या गोलियां मारे, किसी जाहिल के मुरीद तुम्हारा गिरेबान पकड़े या गिरेबान चाक करे, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। ये देखना है कि दीन का असल चेहरा किस अंदाज में लोगों के सामने आया होता है। अल किफाया के अंदर ये लिखा है सफा नंबर 179 पर, हजरत मोहम्मद बिन बुंदार सब्बाक जुरजानी कहते हैं कि मैंने एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल से यह कहा, इन्नहु ला यश्तद्दु अलैया अन अकूला फुलानुन दईफुन व फुलानुन कज़्ज़ाबुन। कहने लगे इमाम आप हदीस के इमाम हैं और हदीस की हिफाजत के लिए कुछ लोगों पे जरा करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि फुलां की बात मत सुनो वो कज़्ज़ाब है, फुलां की बात मत सुनो वो ज़ईफ है। इसके बगैर हदीस पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं जा सकती, या सच को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि चेन ऑफ अथॉरिटीज सनद पर बात होती है। तो ये सूफी साहब मोहम्मद बिन बंदार कहते हैं मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से कहा ये काम मुझसे तो नहीं होता कि मैं किसी को ज़ईफ कहूं, मैं किसी को कज़्ज़ाब कहूं, मैं किसी को वज़्ज़ा कहूं, मैं कहूं कि फलां का हाफिजा कमजोर है, मैं कहूं फलां घर लेता है। इमाम मैं सूफी मसाज बंदा हूं, मुझसे इस तरह की ये तोड़ने वाली बातें नहीं होती, मैं तो जोड़ने वाली ही बातें करता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा तुझसे ये नहीं कहा जा सकता कि फलां कज़्ज़ाब है, फलां हदीस का चोर है, फलां बातें घर लेता है, ये तुझसे नहीं कहा जा सकता। कहा मेरा दिल नहीं मानता, मेरी तबीयत बड़ी नरम है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा इज़ा सकत अंता व सकत तो आना, फरमा अगर तुम भी रोजा रख लो और मैं भी रोजा रख लूं कि बोलना नहीं, तुम भी चुप हो जाओ मैं भी चुप हो जाऊं, कि किसी कज़्ज़ाब को कज़्ज़ाब नहीं कहेंगे, किसी झूठे को झूठा नहीं कहेंगे, किसी ज़ईफ को ज़ईफ नहीं कहेंगे, तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे फमता यारिफुल जाहिलुस सहीह मिनस सकीम, तो फिर जाहिल बंदे को पता कैसे चलेगा कि सही कौन है और बीमार कौन है।
जाहिल को तब पता चलेगा कि तुम भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा। फरमाने लगे तसव्वुफ तुझसे मुझ में बढ़ के है, मगर एक तरफ यह है कि हम इस तसव्वुफ को संभाल के रखें, और दूसरी तरफ यह है कि सरकार की हदीस की हिफाजत करें। अगर सच्ची हदीस की हिफाजत करनी है कि खोटी खरी में ना मिले, गढ़ी हुई बात सरकार की तरफ मंसूब ना हो, सरकार को गुस्सा ना आए कि मेरी तरफ गढ़ी बातें मंसूब की जा रही है और ये गूंगे बन के बैठे हुए हैं, कोई बताने वाला नहीं कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था जो मिंबरों पे दिन रात मेरी तरफ मंसूब किया जा रहा है, तो सरकार को कितना गुस्सा आएगा। फरमा उस आलिम पे सरकार खुश होंगे जो दुनिया को बता देगा कि ये गढ़ी हुई बात है, फलाने गढ़ी है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम जिंदा रहे तो फिर जरूरी है कि जरहो तादील में वक़्त दो, झूठे को झूठा कहो, कज़ाब को कज़ाब कहो। अगर दिल किसी का इससे टूटता है तो टूटे, अगर किसी से जुड़े हुए इसकी वजह से उसको छोड़ते हैं तो छोड़े। इस वास्ते कि एक तरफ लोगों के दिलों का मामला है कि इन्हें राजी रखो, और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा का मामला है। तो मोमिन कभी भी आम लोगों की रजा को उस जात की रजा पर मुकद्दम नहीं कर सकता। इस वास्ते उलमाए हक की ये ड्यूटी है कि उलमाए हक ये परवाह नहीं करेंगे क्या मैंने फलां को जो वाकयातन ऐसा हो उसके लिए फिर बोलना पड़ेगा, और ये बोलना आज का ही नहीं हमेशा से उलमाए हक का वतीरा रहा है। इसमें आज हमारे लिए उलमा तो यकीनन उलमा हैं, अवाम के लिए भी और कुछ उलमा के लिए भी अर्ज करना चाहता हूं, और अपनी बात नहीं करना चाहता। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज आपकी तहकीक की चंद सतरें रखना चाहता हूं। और आज मुआशरे में जो बिगाड़ है, जो तावीले जाहिल का राज है, जो गाली की तहरीफ हर तरफ दनदनाती फिर रही है, और जो बातल परस्तों की हीला साजी से आले सुन्नत का मसलक गड़बड़ किया जा रहा है, मेरी ना मानो लेकिन मेरे इमाम की तो मानो। और अगर किसी को उनसे भी कोई एलर्जी है तो फिर हमारी तरफ से वो फारिग है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा उसी से ताल्लुक है कि जो आज भी हमारे इमामों का झंडा थामने वाला है। हम अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत हैं। क्या है? क्या है? जो बाद में आखिर में बैठे उनको भी आवाज आ रही, हम क्या है? अहले सुन्नत। एक बयानिया ये है कि अहले सुन्नत मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम के लिहाज से एक फिरके से मिलते हैं, और मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के लिहाज से किसी दूसरे फिरके जैसे हैं। इनका दोनों से इस तरह की पार्टनरशिप है। कुछ लोग इस बयानिए पर कायम हैं। हम अहले सुन्नत व जमात जो 14 सदियों से इस मसलक पे आ रहे हैं, हमारा ये ऐलान है कि अहले सुन्नत खा अकीदा तौहीद हो, खा अकीदा रिसालत हो, खा मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम हो, खा मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम हो, अहले सुन्नत व जमात का किसी और से कोई इश्तिराक नहीं। अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को
علیحدہ کی حقانیت عطا فرما رکھی ہے۔ توحید و رسالت کے موضوعات ہم نے تفصیل سے بیان کیے۔ اس وقت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو اہل سنت کا دیگر مسالک سے ڈیفرنس اور فرق ہے، اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو، ہماری اولادوں کو پتہ نہ ہو، بچوں کو پتہ نہ ہو کہ ہم بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، روافض کا بھی دعویٰ ہے، تو ہمارا فرق کیا ہے؟ ہم کس وجہ سے رافضی نہیں، رافضی کس وجہ سے سنی نہیں؟ اور پھر خوارج اور نواسب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور ادھر سنی کہتا ہے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے، تو لازم ہے کہ بتایا جائے کہ سنی کی حب صحابہ یہ اور ہے، خارجی اور ناسبی کی حب صحابہ اور ہے، اور دونوں اطراف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ذہن میں رکھیے، محبت صحابہ بھی فرض ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی فرض ہے، مگر ان دونوں محبتوں کی دو دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دونوں محبتوں کی دو دو قسمیں ہیں، جن دو قسموں میں سے ایک قسم شریعت کے مطابق ہے، اس کو محبت شرعی کہا جائے گا، اور دوسری کو محبت غیر شرعی کہا جائے گا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحابہ کی محبت شرعی، دوسری صحابہ کی محبت غیر شرعی۔ تو سنی وہ ہے جو صحابہ سے وہ محبت کرتا ہے جو شرعی محبت ہے۔ خارجی ناسبی بھی محبت تو کرتا ہے، مگر وہ محبت نہیں کرتا جو شرعی محبت ہے، وہ محبت کرتا ہے جو کہ غیر شرعی ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی میں اس پر دلیل دوں گا۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اہل بیت جس طرح صحابہ کی ہر محبت قبول نہیں، ان کے بارے میں شرعی قبول ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت جو شرعی ہے وہ قبول ہے، اور جو محبت غیر شرعی ہے وہ قبول نہیں۔ تو اہل سنت جو محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، اس کو محبت شرعی کہا جاتا ہے، اور روافض جو کرتے ہیں اس کو محبت غیر شرعی کہا جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ محبت روافض بھی کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، ان کی محبت قرآن و سنت سے ٹھکرائی ہوئی ہے، ہماری محبت قرآن و سنت کی روشنی میں منظور ہے۔ صحابہ سے محبت خوارج اور نواسب بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ خوارج اور نواسب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت مردود ہے، اور اہل سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت مقبول ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سنی کبھی بھی للچائی ہی نظر سے محبت ہے، اس کو للچائی نظر سے مت دیکھ، وہ محبت مردود محبت ہے۔ جو محبت جنت کی ٹکٹ ہے، صحابہ و اہل بیت کی محبت، اس محبت کا نام شرعی محبت ہے، جو اصولوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس پر فرق کیسے پتا چلے گا؟ کوئی کہے گا تم اپنے منہ سے دعویٰ کر رہے، وہ اپنے منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں گے،
وہ کہیں گے ہمارے والی شرعی ہے، تم کہتے ہو ہمارے والی شرعی ہے. تو میں آپ کے سامنے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک تحقیق رکھ رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ یہ میں مکمل عبارت جو آدھے صفحے کی ہے اپنی تقریر میں اس کو ختم کر سکوں. اور یہ سارے علماء کا نصاب ہے، گلی گراس روٹس تک یہ بات جانی چاہیے. پھر کوئی بھٹک کے یوں نہیں ملے گا جیسے آج بہت سے لوگ محبت اہل بیت کی آڑ بنا کر رافضی ہو گئے، اور کل کچھ محبت صحابہ کی آڑ میں خارجی اور ناسبی جا کے ان کے چراگاہوں میں چرنے لگے. پہلے سے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو سنبھالو. ہمیں ان پر رشک کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ ان کے ہاں اندھیرا ہے اور اہل سنت کے ہر گھر میں سویرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اور اس میں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آپ بیان کریں، ہمیں ہماری پہچان ہونی چاہیے. یہ فرقہ واریت نہیں، یہ اہل سنت شناسی ہے کہ سنی کو پتا ہو کہ سنی کون ہوتا ہے، اور پتہ تب چلے گا جب ان سے ہمارا فرق ہم بیان کریں گے. ہم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اپنا آپ تو واضح کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. اور یہ ہر خطیب کو اپنی مسجد میں خطبہ دینا چاہیے. المعتمد المستند بناء نجات الابد، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ حاشیہ ہے المعتقد پر. اس میں آپ فرماتے ہیں، پہلی لائن، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی لائن ہے. کتنے آستانے آج اس کے باغی ہیں، کتنے خطیب آج اس سے بغاوت کر چکے ہیں، کتنے پیر اور کتنے مولوی آج عملاً اس سے بغاوت کر کے دوسری طرف کھڑے ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لازم ہے، محبت صحابہ لازم ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم لازم ہے، مگر کون سی محبت؟ ہر محبت نہیں. کیسی محبت؟ کس شرط کے مطابق محبت؟ بات سوچنے کی ہے. نماز کی فضیلت صرف بیان کرتے رہیں اور شرطیں کبھی بیان نہ کریں تو لوگ کیا نماز مقبول پڑھ سکیں گے؟ کوئی قبلے سے منہ ہٹ کے پڑھ رہا ہو، کوئی کپڑے اتار کے پڑھ رہا ہو، کوئی وضو کے بغیر پڑھ رہا ہو، کہا جائے کہ نہیں شرطوں کو دیکھو، اور جواب ہے جب فضیلت بڑی ہے تو قبول ہی ہونی ہے، تو آپ اس کو عقل مند سمجھیں گے؟ بولو تو صحیح. فضیلت اپنی جگہ، شرطیں اپنی جگہ، محبت صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ، اس کی شرائط اپنی جگہ، محبت اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ اور اس کی شرائط اپنی جگہ. پہلی شرط یہاں بیان ہو رہی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی ایک صحابی کی محبت بھی اس صحابی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. کسی صحابی کی محبت جو ہم پہ فرض ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے، سارے بولو، ذات کی وجہ سے
کسی بھی صحابی کی محبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، سرکار سے ہٹ کے علیحدہ، کہ چونکہ اس کا خاندان فلاں ہے، چونکہ اس کی شکل ایسی ہے، چونکہ اس کا قد ایسا ہے، چونکہ یہ فلاں بن فلاں ہے، سرکار سے ہٹ کر کسی بھی صحابی کی محبت امت پر فرض نہیں۔ سرکار سے ہٹ کے کیسے فرض ہے؟ کہا بل حبہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہر صحابی کی محبت سرکار کی نسبت سے ہے، سرکار کے صدقے ہے، سرکار کے طفیل ہے، سرکار کی وجہ سے ہے۔ یعنی صحابہ سے پیار ہم پہ فرض ہے، کیوں کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے ہٹا کر علیحدہ کوئی وجہ بیان کی جائے تو پھر وہ محبت غیر شرعی ہوگی۔ محبت شرعی سرکار کی نسبت والی ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ ساتھ کیا ہے؟ فرمایا ولا حب اہل البیت لانفسہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ان نفوس قدسیہ میں سے ہر ایک کی محبت فرض ہے، مگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کی بھی محبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، نسبت سرور کائنات کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کے ہم عظمت رسول کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب جس کو بھی نسبت حاصل ہے، نسبت آل رسول، نسبت اصحاب رسول، یہ قانون دونوں جانب برابر ہے، لیکن آج آدھے لوگ اس سے ٹوٹے ہیں کہ صحابہ کی جانب تو قانون مانتے ہیں کہ صحابہ کا پیار ان کی اپنی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے، مگر آل کی طرف کہتے نہیں ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ یہ اپنی وجہ سے ماننا یہ روافض کا عقیدہ ہے، 14 صدیوں میں روافض کا رہا ہے، اور یہ وہ سبب ہے جو روافض نے کہا تھا کہ وحی لاتے ہوئے جبریل سے غلطی ہو گئی تھی معاذ اللہ۔ جدا مانے تو پھر انہیں یا تو نبیوں کے برابر مانا جاتا ہے یا نبیوں سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور اہل سنت کے مسلک میں یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس واسطے ہمارا مسلک یہ ہے کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی محبت فرض ہے، مگر وہ محبت جو شرعی ہو۔ شرعی محبت کون سی ہے؟ اس کی پہلی یہ شرط ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے ہو، سرکار کو سائیڈ پہ کر کے نہ ہو، سرکار کے صدقے ہو، سرکار کے طفیل ہو، سرکار کے واسطے ہو، تو یہ سنی ہے، کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شانیں گنی نہیں جا سکتی، مگر انہیں جو ملا ہے ماہ مدینہ کے صدقے ملا ہے۔ صحابہ کی بڑی شانیں ہیں، بڑے مقام ہیں، مگر انہیں جو کچھ ملا ہے میرے نبی علیہ السلام کے صدقے ملا ہے۔ اس کے ساتھ اعلی حضرت فرماتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا، کہ جب نسبت ہوئی آل رسول، نسبت ہوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے فرض ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے پیار کرے۔
اگر وہ کہتا ہے کہ میری چوائس یہ ہے، میں فلاں سے تو کروں گا، فلاں سے نہیں کروں گا، تو اعلی حضرت کہتے ہیں پھر پتہ چلا کہ وہ نبی پہ ایمان نہیں رکھتا۔ لفظ سنیے، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا۔ جمیعا کا تعلق آل سے بھی ہے، اصحاب سے بھی ہے، کہ اہل بیت کے ہر فرض سے، واجب بمانا فرض ہے، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، فرض ہے کہ وہ آل کے ہر فرض سے محبت کرے، فرض ہے کہ وہ اصحاب کے ہر فرض سے بھی محبت کرے۔ اور پھر فرمایا ومن ابغض بعدہم، جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے، معاذ اللہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد میں سے کسی ایک فرد سے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے افراد میں سے کسی ایک فرد سے بھی جس نے بغض رکھا، اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ فرمایا فتویٰ یہ لگے گا ثابت انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بغض معاویہ کا مریض ہے، کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مریض ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بغض علی کا مریض ہے، کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مریض ہے، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک سے بھی خدا نخواستہ کسی نے بغض رکھا، تو پھر ثابت ہوا انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عاشق رسول نہیں، وہ محب رسول نہیں۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا مزید جامع ہے، فرماتے ہیں فلا نفرق بین احد منہم۔ اے علماء اپنے امام احمد رضا بریلوی کی بات سنو، فرمایا فلا نفرق بین احد منہم، ماننے میں، پیار کرنے میں ہم حضرت صدیق اکبر اور حضرت امیر معاویہ میں فرق نہیں کرتے، درجے کا فرق علیحدہ ہے، مگر لا نفرق بین احد منہم، آل کو ماننے میں، آل کے ہر فرد کو مانتے ہیں، وہاں ہم فرق نہیں کرتے کہ فلاں کو تو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے۔ اور ساتھ مثال دی، فرماتے ہیں کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم، جس طرح ہم اللہ کے رسولوں میں ماننے میں فرق نہیں کرتے، درجے کا فرق تو ہے، بات ہو رہی ہے ماننے کی، درجے کا تو فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، رسولوں میں بھی فرق ہے، نبیوں میں بھی درجے کا فرق ہے، بعض سے افضل ہیں، مگر یہ فرق نہیں ہے کہ کوئی کہے میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، کوئی کہے نوح علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ نہیں، اگر مومن بننا ہے تو سب کو ماننا ہے۔ تو محبت کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جیسے رسولوں کو مانتے ہوئے سب کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک کا استثناء جو کرے گا ایمان نہیں ہوگا، ایسے ہی محبت میں ان سب کی محبت ضروری ہے۔ کسی ایک کی محبت کی نفی اور اس کا بغض رکھنا، فرمایا اس سے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا، وہ محب رسول نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات اس انداز میں بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر، اس کی وضاحت سے پہلے میں تھوڑی سی تفصیل اس طرح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ ذات کے لحاظ سے ماننا کیا ہے اور نسبت کے لحاظ سے ماننا کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے لحاظ سے ان کو ماننا یہ ایسے ہے کہ انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا سسر سمجھ کے مانا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی سمجھ کے مانا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھ کے مانا جائے، پیار کیا جائے۔ یہ ہے
سرکار کی وجہ سے ماننا، اور اس سے ہٹ کے ماننا کیا ہے؟ انہیں ابن ابی قحافہ کی حیثیت سے مانا جائے۔ وہ ابن ابی قحافہ تو بالیقین ہے، اور ابو قحافہ مسلمان بھی ہیں، مگر ہم پر جو ان کا ماننا لازم ہے وہ اس لیے نہیں کہ ابو قحافہ کے پتر کو مانو، اس لیے کہ اپنے نبی کے خلیفے کو مانو، اپنے پیغمبر کے صحابی کو مانو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو مانو۔ یعنی اگر یہ ساری جیتیں سائیڈ پہ کر کے صرف اس لحاظ سے مانا جائے تو ہوگا کہ یہ اس خاندان کا کوئی ووٹر سپورٹر ہے کہ ان کی وجہ سے مانتا ہے۔ اب جا کر پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ محبت ایک طرف رک جائے گی، چونکہ اس میں سرکار کا دخل نہیں ہے۔ جب سرکار کا دخل ہوگا تو پھر محبت ایک طرف نہیں رکے گی، اگر پہلے خلیفے کی ہوگی تو چوتھے کی بھی ہوگی، سسر کی ہوگی تو داماد کی بھی ہوگی۔ اس واسطے وہاں سرکار کی وجہ سے پیار شریعت چاہتی ہے تاکہ دھڑا بندی نہ ہو، سینے جدا نہ ہو، ایک ہی سینے میں دونوں پیار ہو۔ وہ تب ہوگا جب سبب ایک ہوگا۔ یہ ساری عمر پڑھتے رہے ہو، سبب متحد ہو تو مسبب بھی متحد ہوتا ہے۔ رافضی، خارجی، ناصبی، وہاں محبت ٹکراتی ہے، محبت صحابہ کی آل کے ساتھ، آل کی محبت صحابہ کے ساتھ۔ کیوں؟ وہاں انہوں نے سبب جدا جدا مانے ہیں، اور سنی کے سینے میں اکٹھی رہتی ہے، اس واسطے کہ ان دونوں محبتوں کا سبب سنی جدا نہیں مانتا، ایک مانتا ہے، اور وہ ذات رسول علیہ السلام ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ کریں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی دو قسم، ایک ہے انہیں ابن ابی قحافہ سمجھ کے ماننا کہ مجبوری یہ ہے کہ چونکہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں ان کو مانے بغیر میں نہیں رہ سکتا، یہ غیر شرعی محبت ہے۔ اور دوسرا، میرے نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، میں نے مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سرکار دراز گوش پہ بیٹھے ہیں تو ہم اس کے پاؤں چوم لیں، اور ان کی پشت پہ بیٹھ کے غار ثور میں گئے، میں کیوں نہ ان کو مانوں؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش نظر رکھ کے یہ محبت شرعی ہے۔ تو جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی دو قسمیں، ایسے ہی اعلی حضرت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی دو قسمیں بتائیں۔ ابھی میں عبارت پڑھوں گا۔ کیسے؟ فرمایا ہے ایک ہے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ابی طالب سمجھ کے ماننا، اور ایک ہے خاتم النبیین کا بھائی سمجھ کے ماننا۔ جیسے وہاں ابن ابی قحافہ وہ محبت غیر شرعی تھی، ایسے یہاں ابن ابی طالب یہ محبت اس لحاظ سے غیر شرعی ہے، اگرچہ وہ بالیقین ابن ابی طالب ہیں۔ شرعی وہ ہے کہ جو ملا ہے مولا علی کو نبی کے در سے ملا ہے۔ اب عبارت سنو اعلی حضرت کی، فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيًّا، جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کا تو دعویٰ کیا، وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيًّا، مگر مولا علی کی باری آئی تو اسے بیماری پڑ گئی، علی سے پیار نہیں کیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سچا ہوتا تو پھر اڑتی نہ، یہ پیار سچا نہیں۔ من احب ابا بکر ولم یحب علیہ، اس کی ساتھ مثال بھی دی کہ ایسا کون کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کن نواسب والخوارج، اس کی یہ مثال ہے کہ جو مولا علی سے پیار نہیں کرتا، حضرت صدیق اکبر سے پیار کا دعوے دار ہے، جیسے ناسبی اور خارجی
اس کی کیا بیماری ہے, ایسا کیوں ہوا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں اولیما انہو انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ. فرمایا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر کے اپنی طرف سے مولا علی کے پیار سے پہلے ہی سکڑ گیا, ادھر پیار کا نعرہ لگا کے ادھر اس کے پیٹ میں مروڑ ہوا کہ مولا علی سے پیار نہیں کر سکا. میرے امام نے کہا محبت شرعی ہوتی تو کرتا, شرعی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اس نے ابن ابی قحافہ سے پیار کیا ہے جسے مروڑ ہوا مولا علی کے پیار سے. اس نے ابوبکر صدیق کو ابن ابی قحافہ سمجھ کے پیار کیا ہے, نبی کا حبیب سمجھ کے پیار نہیں کیا, نبی کا وزیر سمجھ کے پیار نہیں کیا, نبی کا سسر سمجھ کے اور صحابی سمجھ کے پیار نہیں کیا. یہ غیر شرعی محبت ہے, لہذا ایک طرف رہ گئی دوسری طرف نہیں جا سکی. یہ ایک مثال واضح ہوئی. اب دوسری فرماتے ہیں ومن احب علیہ, سینہ تھام کے بیٹھنا, ولم یحب ابا بکر, جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تو دعویٰ کیا مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو سکڑ گیا, ان سے نہیں کر سکا. ایسا کون کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کر روافض, جس طرح کے روافض ہیں. یہ کیوں بیماری پڑی؟ کہتے اولیما انہو انما یحب ابن ابی طالب. یہ محبت آڑ اس لیے گئی کہ اس نے مولا علی کو سرکار کا بھائی سمجھ کے نہیں مانا, ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے مانا. یہ سنیت اور رفض کا فرق ہے. جو سید یہ بات برداشت کرے سمجھو یہ سنی ہے, اور اگر نہیں تو پھر کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے. اعلی حضرت نے لکھا, میں پیش کر رہا ہوں, یہ فرق ہے. آج تفضیلی ٹولے کو عبارت سامنے ہے, اپنے آپ کو پیش کریں اعلی حضرت کی عدالت میں. اور میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہم نسب بیان کرتے ہیں, ہمیں آگے نبی کا نام ہی نظر نہیں آتا, ابو طالب کا نام نظر آتا ہے, کیا وہ اس معیار پہ پورے اتر سکتے ہیں؟ ومن احب علی ولم یحب ابا بکر کر روافض. کیونکہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں, سنی آل سے کیسا پیار کرتا ہے اور رافضی کیسا کرتا ہے. ہمارا ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا آل والا پیار صحابہ سے جمع نہیں ہوتا, ہمارا آل والا پیار صحابہ سے جدا نہیں ہوتا. سنی کا فرق یہ ہے, اگر کوئی اہل بیت اطہار کو ان کی ذات کی وجہ سے مانے, سرکار سے ہٹ کے, تو رافضی بنتا ہے. اگر صحابہ کو ان کی ذات کی وجہ سے مانے, سرکار سے ہٹ کے, تو خارجی بنتا ہے. اگر صحابہ اہل بیت کو نسبت مصطفیٰ سے مانے تو سنی بنتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احب علی ولم یحب ابا بکر کر روافض اولیما انہو انما یحب ابن ابی طالب. دو قسمیں بنا دیں کہ مولا علی کا ایک پیارا ابن ابی طالب ہونے کے لحاظ سے, اور یہ شرعی نہیں. دوسرا پیار ہے
اخ رسول ہونے کے لحاظ سے وہ شریعت مانگ رہی ہے. انما یحب ابن ابی طالب، یہ جس کا پیار رک گیا آگے حضرت صدیق اکبر کی طرف نہیں جا رہا، اس نے ابن ابی طالب کو تو مانا ہے. لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ولیہ و نائبہ، اس نے سرکار کے ولی سے پیار نہیں کیا، سرکار کے نائب کے مولا علی کو نائب رسول سمجھ کے پیار نہیں کیا، مولا علی کو اخ رسول سمجھ کے پیار نہیں کیا. اور اگر ذات رسول کی وجہ سے دونوں طرف ہو تو پھر جھگڑا نہیں، پھر ایک ہی سینہ ہوتا ہے اور وہ سنی کا سینہ ہوتا ہے. یہاں پہنچ کر آپ نے یہ شعر لکھا، میں بچپن میں پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. فرماتے ہیں اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چیدانی سر حق کے غافلی. اے گرفتار ابو بکر و علی، نہ دونوں فارغ ہو. کون کون؟ گرفتار ابو بکر بھی فارغ، گرفتار علی بھی فارغ. کس سے؟ حق کی گراؤنڈ سے فارغ. اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چیدانی سر حق کے غافلی. تجھے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، تو غافل ہے. کون گرفتار ابو بکر ہے؟ کون گرفتار علی ہے؟ رافضی ہے گرفتار علی، خارجی نافذیہ گرفتار ابو بکر، اور سنی ہے جو ہر سانس میں دونوں کا نام لیتا ہے. اپنی گفتگو اسی عبارت پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ دعوت فکر ہے پورے جنوبی پنجاب کو، پورے پاکستان کو. گدیوں والے، جامعات والے پوچھتے ہیں ہو کیا گیا ہے اہل سنت میں؟ اس سے بغاوت ہوئی ہے، اور جنہوں نے بغاوت کی ہے ہم نے اس بغاوت کا پردہ چاک کیا ہے، اور جب تک جھکیں گے نہیں اس کے سامنے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم عشق کی وادی کے 9 وارد مکی ہوتے، جو غازی صاحب کے زمانے سے ہمیں جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اگر ہم عشق کی وادی کے 9 وارد مکی ہوتے، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے. نصاب عاشقی میں یہ روا ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. اگر مسلک میں تبدیلی روا ہوتی دباؤ میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے. خطائے اجتہادی میں اگر بوئے گناہ ہوتی تو ہم فی الفار ہی لفظ خطا تبدیل کر لیتے. اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں تو ہم بھی سختیوں میں راستہ تبدیل کر لیتے. اگر دربار شاہی سے طریقت کی بہاریں ہیں کشہری فقر کا تم ضابطہ تبدیل کر لیتے. اگر جا بیٹھنا تھا تم نے اب غیروں کی مجلس میں تو پہلے ہی اکابر کا پتہ تبدیل کر لیتے. اور اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. بچپن سے مجھ کو ماں نے بتایا حسین ہے، میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے. گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے، بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے. ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم، مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے. آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے. رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید. مینار پاکستان کے جلسے سے پہلی رات دیکھا کہاں تک شام غریبہ والے تھے. رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، میرے دماغ میں سمایا حسین ہے. حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو،
ابو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے، آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادب کے ساتھ بیٹھے رہیے، مناظر اسلام